جیلم کے اندر بیٹھا ہوا ایک بازاری آدمی جو ہے وہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحب اور حتا کے امکان کا جو ہے اس کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، وہ اپنی پیدائش سے لے کے وفات تک گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ رہا لغزش یا اجتہادی خطا جو گناہ نہیں ہوتی، اس کی ایکسیپشن اپنی جگہ موجود رہے گی، اور وہی واقعات ہیں جو قرآن کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں، بخاری مسلم میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر یہ بنیادی بات سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ پورے کا پورا عقیدہ سمجھ آ جائے گا۔ منافقین کا جنازہ پڑھانے والا جو ایشو تھا عبداللہ ابن ابی کا، سورہ توبہ میں آیت نازل ہوئی کہ آپ اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں نا، ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں۔ یہ آیت نازل ہو چکی ہوئی تھی۔ اسی دوران عبداللہ بن ابی مر گیا۔ غزوہ تبوک کے بعد جب منافقین کھل کے سامنے آ چکے، نبی علیہ السلام کو منافقین کے نام بھی بتا دیے گئے تھے جو حذیفہ بن یمان کو بتائے، اور آپ علیہ السلام کو غلبہ بھی حاصل تھا۔ رومن امپائر آپ سے بھاگ چکی ہوئی تھی، مسجد درار بھی آپ نے توڑوا دی ہوئی تھی، اپنے پاور کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو ہے نا وہ صحابی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس نے آ کے آپ سے ریکویسٹ کی کہ یہ ظاہراً تو کلمہ ہی پڑھتا ہے نا، تو اس کے کلمے کا ظاہر ہے وہ آپ علیہ السلام نے ریگارڈ کیا۔ حالانکہ کئی بار حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دیا جائے، آپ فرمایا کہ چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ جو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا، اس نے ریکویسٹ کی تو آپ نے اپنا کرتا دیا۔ مسلم شریف میں تو بڑی ڈیٹیل سے احادیث موجود ہیں، بخاری میں بھی ہے، اور قبر میں اتارا، لعاب دہن مبارک منہ میں ٹپکایا۔ اسی دوران جب نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو سیدنا عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جنازہ پڑھانے سے۔ یار جو بات حضرت عمر کو سمجھ آ رہی تھی رسول اللہ کو سمجھ نہیں تھی کیا؟ نعوذ باللہ، سوچنے والی بات ہے، یقیناً سمجھ تھی، لیکن وہی بات جو شفقت والا عنصر جو آپ کے اندر تھا نا وہ ڈومیننٹ تھا۔ آپ کے الفاظ دیکھیں کیا ہیں، بخاری اور مسلم میں دونوں میں حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے منع کیا ہے۔ حضرت عمر اللہ کی منشا کو سمجھ چکے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام بھی سمجھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے وہی پھر اجتہاد کیا اپنی شفقت والا۔ اور یہ ظاہر ہے یہ زیادہ انٹیلیجنٹ کام ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک پہلو ڈھونڈ لیں، پازیٹو اینگل۔ آپ فرمایا کہ عمر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اے نبی چاہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، آپ 70 دفعہ بھی کریں گے میں قبول نہیں کروں گا۔ حالانکہ اس جملے کی جو سختی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین سے کس طرح اعلان برات کیے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے سیدنا عمر جو رزلٹ نکال رہے تھے وہ بالکل ٹھیک نکال رہے تھے کہ جب، اور پھر سورہ توبہ کی وہ آیات تو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، حالانکہ وہ قرآن کی ترتیب میں بعد میں آتی ہیں، وہ 113 نمبر، کہ کسی مومن، کسی نبی اور مومن کے لیے شایع نہیں ہے کہ اسے یہ پتہ چل جائے، خواہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو کہ وہ کفر پہ مرا ہے، کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو جنازہ کیا ہوتا ہے؟ دعائے مغفرت۔ وہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، تو حضرت عمر بالکل صحیح رزلٹ پہ پہنچے تھے کہ بھئی ایک نبی کے شان نہیں ہے کہ وہ ایک منافق کے لیے دعا کرے جبکہ اس کی منافقت کھل بھی چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پلی لی دوسری والی آیت سے، جس طرح وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے پلی لے لی تھی سورہ محمد کی آیت سے، یہاں پہ آپ علیہ السلام نے سورہ توبہ کی دوسری آیت سے لی کہ اے نبی تم مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، 70 دفعہ بھی کرو تو ہم نہیں معاف کریں گے۔ دونوں طرف آپشن موجود تھا۔ حالانکہ اس آیت کو دیکھا جاتا جس میں کہا گیا کسی مومن کے اور نبی کے شان نہیں یہ کرے، تو یقیناً حضرت عمر نے جو رزلٹ نکالا تھا نا کہ آپ کو اللہ نے منع کیا، وہ بالکل صحیح کہا تھا، وہ اس آیت کے تحت سمجھ رہے تھے کہ منع ہے۔ تو آپ نے اسلام فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ 70 سے زیادہ دفعہ کرنے سے مغفرت ہو جائے گی تو میں وہ بھی کروں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کو یہ بھی پتہ تھا کہ 70 کا عدد محاورتاً بولا جا رہا ہے،
یہ نہیں ہے کہ 71 دفعہ کرنے سے ہو جائے گی، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ تھی. لیکن حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس سے بھی بڑھ کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آپ علیہ السلام کے اندر جو شفقت کا پہلو تھا نا بہت ڈومیننٹ تھا. تو آپ نے پلی لے لی اس کی کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کرو یا نہ کرو، تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ نبی اور اہل ایمان کی شان پلس اللہ تعالیٰ کا غصہ جتنا منافقین پہ ہے، سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی ہوئی ہے جی، مستدرک الحاکم میں موجود ہے صحیح سند سے کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا یہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے سورہ توبہ سے پہلے، تو انہوں نے کہا سورہ توبہ تو ننگی تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس کے پہلے بسم اللہ کیسے ہو؟ وہ تو اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ہے، تو وہ اس لیے بسم اللہ کے بغیر نازل ہوئی ہوئی ہے. تو یہ سورہ توبہ کی ساری آیات ہیں. خیر آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، کرتا پہنا دیا، لعاب دہن ڈالا، کتنی شفقت ہے. اس کا الٹیمیٹلی یہ فائدہ ہوا کہ منافقین کے دل میں نبی علیہ السلام کے لیے نرم گوش آیا، اور کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہو، یا جو ڈاواں ڈول تھے وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو گئے حضور کی شفقت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خیر جب جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے دفنا کے، تو پھر قرآن کی آیات نازل ہو گئی سورہ توبہ کی کہ آندہ کے بعد نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. بالکل کرٹیکلی صرف جنازہ نہیں، قبر تک بھی نہیں جانا. تو وہ یعنی وہ نازل ہوئی جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا مزید اظہار فرمایا کہ یہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اس میں ایک لطیف نکتہ ہے، مجھے بتائیں جب حضرت عمر روک رہے تھے نبی علیہ السلام کو، اس ٹائم وہی بھی تو آ سکتی تھی، این اس موقع پہ رسول اللہ کو روکا جا سکتا تھا، یہ پاسبل تھا، اللہ کے لیے وہی بھیجنا کو مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خواہشات کا بھی بعض اوقات خیال رکھتا ہے، یہ ایک شفقت اور محبت کے اعتبار سے کہ ٹھیک ہے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے بعد میں ورنہ حضرت عمر جو پہلے کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو اللہ نے روکا ہے، تو نبی علیہ السلام ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے کہ تم نے کس آیت سے غلط رزلٹ نکالے، مجھے کوئی نہیں روکا. نبی علیہ السلام نے اس کو ویل لیفٹ کیا، فرمایا نہیں مجھے تو اللہ نے اختیار دیا ہے، کرو یا نہ کرو. آگے حضرت عمر نے بھی بحث نہیں کی، ان کے بھی ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ بحث نہ کرتے، ورنہ اگر وہ اس طرح یاد لے کے بیٹھ جاتے تو معاذ اللہ اپنا ایمان خطرے میں ڈال لیتے. ویسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بعد میں جب یہ ممانعت نازل ہوئی تو میں پوری زندگی یہ سوچتا تھا یار میں نے حضور پہ اتنی دلیری کی کہ میں آپ کو آگے روکنے کے لیے آ گیا، اللہ کے رسول مجھ سے بہتر جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ جب اجتہادی خطا کا لفظ یا لغزش کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ اس لیے نہیں بولا جاتا کہ وہ انٹینشنلی کوئی نبی نے کوئی نافرمانی کی ہوتی ہے نعوذ باللہ، بلکہ کہ دو چیزوں میں سے جو زیادہ بہتر چیز تھی نا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا ہوتا، اسی لیے خلاف اولا کی ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے. بہرحال کئی جگہ ظاہر ہے پھر آپ کے لیے اس کو جسٹیفائی کرنا اس طرح ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ جو معصومیت کا عقیدہ وہی والا ہے جو عقیدہ اہل سنت کے ہاں شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہ نہیں کریں گے. رہی لغزش اور اجتہادی خطا تو وہ قرآن کے اندر چونکہ انبیاء کے واقعات آئے ہیں، حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بہار شریعت میں کم از کم انہوں نے مان تو لیا نا کہ اس طرح کے واقعات قرآن میں موجود ہیں. بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی صاحب نے جو اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم کی جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اوپر ان کی لغزشوں کے اوپر، ان کو ہم گناہ نہیں کہتے لغزش کہتے ہیں، یا اسے ہم اجتہادی غلطی یا اجتہادی خطا کہتے ہیں، وہ گناہ نہیں ہوتے، عتاب فرمایا ہے اللہ نے وہ واقعات قرآن کی تلاوت اور حدیث پڑھنے کے علاوہ، بس یہ دو ایکسیپشنز ہیں، اس کے سوا بیان کرنا قطعاً حرام ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ورگلایا، اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، اور ان کے کپڑے اتروا دیے اور ان کی شرمگاہیں ان پہ کھلوا دی کیونکہ جنتی لباس اتر گیا تھا نا.
کہیں تمہیں نہ اس فتنے میں مبتلا کرتے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے اس کے عبرت حاصل کرنی ہے, اور یہ کہ ان لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو بیان کرنا حرام ہے. اب کوئی کہنا نہیں وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ ویسے کوئی بیان کر کے توہین نہ کرتا رہے. سر مسلمان نے قصہ آدم اور ابلیس بیان کر کے آدم علیہ السلام کی توہین کا کبھی تصور بھی لانا ہے؟ اس کو کیا ملنا ہے؟ مسلمان تو انبیاء کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں. جب بھی بیان ہوگا وہ عبرت کے لیے بیان ہوگا, توہین کرنے کے لیے تو مسلمان نے تو کبھی نہیں بیان کرنا. خام خواہی کہانی بنا لی ہوئی ہے. تو بیسیکلی وہ اس کو تقریر میں بیان کو بھی حرام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تلاوت کرنے. تلاوت کا مطلب ہے عربی, اردو نہیں. عربی پڑھنی ہے ان لوگوں کے سامنے ان کو عربی آتی نہیں ہے, تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کیا لکھا ہوا ہے بیچ میں. اس لیے میرا تو کافی عرصے سے مطالبہ ہے کہ نان عرب کنٹریز کے اندر قرآن حکیم بغیر ترجمے کے چھاپنا جرم ہونا چاہیے. یہ تو آپ جان بوجھ کے لوگوں کو طوطا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے آئین میں یہ شک ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی قرآن بغیر ترجمے کے شائع نہیں ہوگا. عربی اور ترجمہ, چاہے نیچے لکھا ہو چاہے ایک پیج پہ عربی آ جائے. اگر وہ کہتا ہے نا کنٹینیوٹی رکتی ہے, تو آپ دیکھیں ترجمان القرآن والوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شائع کیا ہے ترجمہ. رائٹ والے پیج کے اوپر صرف عربی ہے اور لیفٹ والے پہ صرف اردو ترجمہ ہے, تو آپ کی کنٹینیوٹی بھی نہیں رکتی. اگر کسی نے صرف عربی پڑھنی ہے عربی پڑھے, اس نے اردو پڑھنی ہے صرف اردو پڑھتا جائے. لیکن بغیر ترجمے کے نہ چھپے, اور اس طریقے سے بغیر عربی کے بھی نہ چھپے, وہ بھی غلط ہے. کیونکہ ترجمہ کرنے والا بہرحال انسانی کوشش ہے, کہیں پہ اس کو خطا ہو سکتی ہے. قرآن کا اوریجنل ٹیکسٹ اپنی جگہ موجود ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو یہ فخر ہے کہ ہماری کتاب محفوظ ہے الحمدللہ, تو ہم اس کو کیوں نہ چھاپیں اس طریقے سے. اسی طریقے سے چھاپنا چاہیے, اور اس چیز کو انشور کرنا چاہیے حکومت کو کہ بغیر ترجمے کے قرآن نہ چھپے. باقی یہ جو قرآن سے وہ سورۃ البقرہ کی آیت پیش کرتے ہیں, پہلے پارے کی آخر والی آیت تلک امۃ قد خلت, وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودیوں تمہیں حضرت ابراہیم کی نسبت کام نہیں دے گی, وہ ایک امت تھی گزر گئی, ان کے لیے ان کے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے, تمہیں تمہارے نیک اعمالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, کیونکہ اس میں ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, علیہا مکتسبت نہیں ہے, ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں, ورنہ ہوتا علیہا ان پہ ان کی نعوذ باللہ برائیوں کا وبال ہے اور تم پہ تمہاری برائیوں کا وبال ہے. قرآن تو پورے کا پورا اس پہ کھڑا ہے کہ وہ تاریخ میں ہونے والی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, چاہے وہ انبیاء کے قریبی ماننے والوں کی ہوں چاہے کسی اور کی, تاکہ باقیوں کے لیے عبرت کا سبق اس سے سیکھا جائے. تو اسی لیے دیکھیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا, وہ پھر کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. وہ کہتے ہیں یار یہ تو دین ہی اور ہے, اس میں تو باتیں ہی کچھ ہو رہی ہیں. ہم جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہے, تو مجھے تو قرآن پڑھنے کے بعد کوئی اور رزلٹ نظر آ رہا ہے, تو ظاہر ہے جو ہے وہی نظر آ رہا ہے نا. اب اس کی بجائے گستاخی کا فتویٰ لگا دینا بجائے سمجھانے کے, یہ غلط اپروچ ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ اوورال ایک ڈاکٹرن کلیئر کی جائے. باقی جس کو شوق ہے نا اس پورے ٹاپک کو سمجھنے کا, تو اس کے لیے مسئلہ نمبر 88A اور 88B, عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. 8 سے 6 سال پہلے میں نے بڑے مہذب انداز میں آہستہ آہستہ ایک ایک آیت پڑھ کے سمجھا کے اس کو ریکارڈ کروایا. یہ لیکن یہ کہ ایک کلپ کی فارم میں ایک نٹ شیل کے اندر ایک گفتگو میں نے کر دی تاکہ آپ کو اوورال ایک ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے اور آپ کو یہ معاملات سمجھنا آسان ہو جائے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, ہم تو بہت پہلے اس چیز کو بھانپ گئے تھے اور اب تو یہ کھل کے سامنے آ گئی چیز کہ اب مستقبل کا دور یہی ہے کہ ہر چیز علمی ڈسکشن میں ٹیبل ٹاک کے اوپر آئے گی. آپ چھپا نہیں سکتے, پردہ نہیں ڈال سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے خاموشی اختیار کرو, یہ سوال نہ پوچھو. اس طرح پھر ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ دین سے بیزار ہو جائیں گی. یا تو ان کو آپ سلوشن دیں گے, ادروائز وہ پھر آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ جائیں گے, کیونکہ آپ کے بارے میں وہ سمجھ لیں گے کہ یار ان کے پاس جواب نہیں, اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ. اور حقیقت بھی ہے کہ علماء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو تب وہ کہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو چھوڑ دو, پھر بھی آپ چھیڑیں تو پھر کہتے ہیں آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کوئی اس طریقے سے بیچ میں پوائنٹ نکالتے ہیں کہ وہ جی ہاں, وہ اس میں وہ کہا جاتا ہے نا پچ کھود دینا. ایک تو ویسے ایک محاورہ ہے یہ پچ کھود دینے والا بھی ہے, ایک اور بڑا محاورہ ہے وہ ہے تھوڑا سا نٹوریس ہے, وہ پورا تو بیان نہیں کرتا. وہ پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے, وہ بچپن میں کسی نے بنٹے کھیلے تو جو وہ اس گیم کو خراب کرنا جاتا ہے
تو وہ اس میں صرف گتھی کہنے نا جس ہول کے اندر وہ بنٹا پھینکا جاتا ہے، تو جس نے گیم خراب کرنی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں نہیں خراب نہیں کرتا ہوتے جا کے، ہاں جی یہ دیکھا نا بڑے بندے بولے نے، تو وہ محاورہ ہی بولا جاتا ہے۔ پچ کھودنے والا تو بڑا مہذب سا ایک ہے، یہ کرکٹ کی وجہ سے پرانے بزرگوں کے لیے وہ گتھی والا محاورہ ہے، اور نئے بچوں کے لیے ہے کہ پچ نہ کھودیں، بچوں کو سمجھائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟